صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے جناب بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ یہی ناظرین اصل اسٹینڈرڈ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں گزارش کروں گا ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو ہمارے دیکھنے والے موجود ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، آئیے جناب ذرا کچھ لمحے ہمیں دے دیجئے، کیونکہ آج قرآن و سنت کی روشنی میں مومنین کی اہم صفات پہ ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ ان صفات پہ بات کرنے سے پہلے ناظرین میں ایک اور گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ذرا ذہنی طور پہ ایک چیک لسٹ اپنے اندر بنا لیجئے، پیپر سامنے نہیں رکھنا، آپ نے کوئی پین نہیں رکھنا، ایک چیک لسٹ اندر بنانی ہے۔ اب ذرا یوں سمجھ لیجئے کہ اس چیک لسٹ کو بنانے کے بعد جتنی گفتگو ہو رہی ہے پھر ٹک مارک کرتے رہیے گا ان میں سے کون کون سی صفات آپ میں موجود ہیں الحمدللہ، اور کون کون سی صفات مسنگ ہیں۔ بس آخر میں کرنا اتنا ہے ناظرین کہ جب یہ پوری چیک لسٹ ختم ہو جائے تو جن صفات کو آپ نے ٹک مارک کیا ہے جو آپ میں موجود ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کا آپ پہ بہت فضل ہے، اور جو مسنگ ہے اس میں مایوس نہیں ہونا ہے، بس اس کی ایڈیشنز کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایڈیشنز اور سبسٹریکشن کا ایک ایسا کھیل ہے جو فائنلی آپ کو انشاءاللہ اس پیڈسٹل پہ جا کے کھڑا کر دے گا جو مومنین کا پیڈسٹل ہوتا ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ در حقیقت ناظرین ایمان والا جسے آپ مومن کہتے ہیں وہ ہے جس میں کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیات اور کچھ صفتیں ہوا کرتی ہیں۔ بغیر ان خصوصیات اور صفتوں کے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ناظرین۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ میں عام سی مثال دیتا ہوں کہ آپ امتحان دیتے ہیں نا صاحب، تو امتحان دیتے ہیں جب پرچہ دیتے ہیں تو اس میں کچھ پاسنگ مارکس کی صورت میں انسان پاس ہو کے نکل تو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر خصوصیات بدرجہ اولیٰ موجود ہوں، بہترین ہوں اور اپنے اوج کمال پر ہوں تو پھر انسان صرف پاسنگ مارکس حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ ٹاپرز کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین یہ جو مومنین کی صف ہے اس میں شامل ہونے کے لیے، یعنی اس لسٹ میں ٹاپرز کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے یقیناً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب بھی کریں اور اللہ کے مقرب بندوں میں یعنی ان ٹاپرز میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس طرح سے کہ اپنا احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے خلاف میں تو یہ کہتا ہوں خود استغاثہ پیش کرنا چاہیے، اپنے خلاف خود مقدمہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اپنے خلاف خود جرح کرنی چاہیے، اپنے خلاف خود فیصلہ دینا چاہیے ناظرین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس امتحان کو پاس کر کے ان ٹاپرز کی جو کہ اللہ کے مقرب بندوں کے نام ہے ناظرین اس لسٹ کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیں گے۔ اب قصہ یہ ناظرین کہ کچھ صفات ہیں، میں بہت مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی ایک صفت تو یہ آتی ہے مومنین کی کہ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، یعنی بہت ہی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کا یقین تیقن ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ ضرور سمجھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں صاحب،
تساؤل تغافل سے مکمل طور پہ بچتے ہیں، جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین، جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے کہ روز قیامت وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اسی طرح سے ناظرین ایک اور ان کی صفت آتی ہے کہ وہ لغو سے منہ موڑتے ہیں، یعنی یہ جو زبان ہے نا، نبان یعنی جو کلوں کے پاس ہماری زبان ہے، جو 32 دانتوں کے درمیان ہماری زبان ہے، اس زبان سے یعنی گوشت کا جو چھوٹا سا ناظرین یہ ٹکڑا ہے، اس کو بہت محفوظ رکھتے ہیں کہ کوئی بات غلط نہ نکل جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ ان کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لغو سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے دین مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور صفت ان کی آتی ہے ناظرین کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مال میں بخیل نہیں ہیں، مال کے اوپر اژدہے کی طرح نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال کو تقسیم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی داد رسی بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور صفت ان کی آتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک اور صفت کا ذکر ان کا آتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں یعنی جو امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں ان کا بہت خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور ان کی صفت بتائی جاتی ہے کہ وہ وعدوں کا بڑا پاس رکھتے ہیں، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی کمال ان کی صفت آتی ہے ناظرین کہ ان کے سر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، یعنی اللہ ان کو جتنا ہی نواز دے، جتنی ہی طاقت اور قوت اور پیار اور کرسی آ جائے، اس کے باوجود بھی ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ اور ایک بڑی آخری کمال بات آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے گناہ نہیں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں کہ رب ہمارا ہم سے راضی رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ لفظ مومن کی ڈیفینیشن لوگوں کو بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ ہم نے یہ جو ہر آدمی جو ہے جس کو تقوی کا ہیضہ ہوا ہوا ہے آج کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں بڑا متقی ہوں، اللہ کس کو متقی سمجھ رہا ہے قرآن میں؟ رسول اللہ کس کو بتا رہے ہیں متقی؟ کون ہے مومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، آج جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف بھائیوں کو، سننے والوں کو توجہ دلانی ہے، بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دو چار لفظوں میں بات کی جائے کہ مومن کسے کہتے ہیں تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور شیدائی بنا۔ ہاں بھائی بات ہی ختم ہو گئی، ابتدا میں بات ختم ہو گئی، واہ واہ۔ اب جب ہم آگے جاتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دو پیارے نام دیے ہیں، سبحان اللہ، مسلم اور مومن۔ سبحان اللہ۔ اب مومن متقی بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے، مکرم بھی ہوتا ہے، اور کئی صفات سے نوازا جاتا ہے۔ جی جی، قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مومن بننا ہے تو صدیق و حیدر، بلال و ابوذر، سلمان جیسے، عثمان جیسے مومن بنو۔ ہاں آئیڈیلز دے دیے تمہیں۔ سورہ توبہ پکار پکار کر اہل ایمان کو متوجہ کر رہی ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، کہ اگر یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ انہیں ایمان ملا ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وقف کر لیں۔ بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مومن کی مختصر تعریف ہمیں یہ بتائی کہ اسرت ہو اذا حسنت، کہ جب کوئی نیکی بجا لائے تو اس کے اندر خوشی تمازت واہ بہت جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس سے کوئی برائی ہو جائے تو اس پر اس کو غم ہو کہ مجھ سے یہ کیوں ہوا، اللہ اس سے اکبر، میرا کیا کیوں بات ہے غم جی، ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے فرمایا کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو قرآن و سنت مومن کی 5 بنیادی عقائد ہمیں بتاتا ہے۔ یہ بتائیے لوگوں کو۔ ہاں اب پہلی اکائی ہے کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، یہ کسوٹی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک۔ اس پر بھی میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خوب توجہ دلاؤں گا کہ جو لوگ اپنی سوئی صرف لا الہ الا اللہ پر اٹکا کر رک گئے ہیں، سوئی آگے نہیں جا رہی، وہ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ پہلی اکائی ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ واہ واہ، کوئی سبحان شخص اپنی پوری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہنے میں گزار دے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، مومن نہیں بنے بھائی گا۔ سبحان جب تک اللہ ساتھ ڈاکٹر صاحب، محمد سبحان اللہ، رسول کیا بات ہے۔ صلی یعنی اس اللہ کا علیہ مطلب یہ وسلم ہوا جو سوئی یہاں اٹکی ہوئی ہے، یہ سوئی پھر وہاں اٹکا دے گی جی ہاں اگر کلمہ پورا نہیں کریں گے تو۔ صحیح جی، وہاں تو کہا جائے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ بھائی سبحان اللہ۔ تو ایمان کا جو ہم مومن کہلاتے ہیں، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی بات جب بھی ہماری زبان پر کوئی کلمہ آئے ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ واضح ہو گئی، آگے چلیں۔ اس کے بعد رسول اعظام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، الہامی کتابوں پر یقین رکھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 5 بنیادی عقائد ہمیں مومن بناتے ہیں، اور 5 ارکان کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ہمیں مسلمان بناتے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم ایمان میں داخل ہو گئے تو ایمان ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو مخلصین صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح نیکیوں میں اس طرح لے جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، بالکل جی پروفیسر صاحب، یہاں اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو۔ جو بات آپ نے کہی نیکوکاروں کی، تو اس ضمن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اللہ جہاں عبادت گزاروں کا ہے وہاں ندامت اختیار کرنے والوں کا بے شک ایسا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب اس کا قرب پانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال مومن کی زبان سے، مومن کے ارکان سے، مومن کے اعضاء سے ظاہر ہوں، ان کی تفصیل ہمیں دی تاکہ ہم ان کی بدولت اپنے ابنائے جنس کے لیے قدم قدم پر خیر و برکت بانٹنے والے ہوں، پیار و محبت کو فروغ دینے والے ہوں، ہم دردی اور اخلاص کے پیکر بنیں۔ ان کے لیے قرآن کریم نے مومنین کی صفات ہمارے اس میں ہم گفتگو، اب دیکھیں یہ وہ موقع آ گیا کہ جہاں مومنین کی صفات کی بات، ایک بنیادی ڈیفینیشن تو آ گئی کہ لفظ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ڈیفائن فرمایا، اور ظاہر ہے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک پیمانہ ابتدا میں سیٹ ہو جائے۔ اچھا اب بات یہ علامہ صاحب بھی بتائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف صورتوں میں، یعنی ہم سورہ مومنون کو دیکھیں، سورہ انفال کو دیکھیں، مختلف صورتوں میں ہمیں مختلف اقسام مومنین کی نظر آتی ہیں اور مختلف صفات نظر آتی ہیں، مختلف خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس بارے میں ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی صفات اور خصوصیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں کے اندر یکسانیت ہوتی ہے، بھائی سبحان اللہ، اور دونوں میں تضاد نہیں ہوتا۔ مومن اصل میں لغت میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں مصدق کو، تصدیق کرنے والے کو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اور دل دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ مومنین کی صفات میں اللہ نے جو سورۃ مومنون میں ایک صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ ان کی نمازوں میں جو ہے خشیت ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، اور یہ حضور ذہن کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور ذہن نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز کے دوران، فرمایا اس کے دل کے اندر اگر خشوع ہوتا تو یقیناً اس کی اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ کیا بات ہے! خشوع جو ہے ظاہری اعضاء اور باطنی کیفیت دونوں کے ایک حسین امتزاج کا نام ہے۔ اچھا میں چاہتا ہوں اللہ صاحب پہلے آپ تمام صفات بیان کیجئے، جی
پھر اس کے بعد ہم ون بائی ون سب پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، جیسے خشیت الہی آ گئی، زبان کی حفاظت آ گئی، اس کے بعد مومن کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس طرح اللہ حضرت کے بے شمار صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں، بے شمار صفات ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی بات کی گئی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، اور امانت کی امانت خیانت نہ کرنا، اللہ کے آگے جھکے رہنا، توبہ استغفار کرنا، بالکل یہ ساری چیزیں، جہاد فی سبیل اللہ، بالکل، اور اپنے بھائی کے لیے مال کا خرچ کرنا، بالکل یہ ساری بے شمار صفات ہیں جو کیٹاگوریکلی انشاءاللہ درجہ بدرجہ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تو امام طبرانی نے حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے جسے نماز برائی سے نہیں روک سکتی، گویا وہ رب سے دوری کا سبب بن رہی بجائے قرب کا سبب بننے کے۔ تو جب نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی اور برائی سے روکے گا خشوع، جب ذہن اور دل دونوں ہم آہنگ ہو جائیں گے تو انسان یقیناً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے نماز کے دوران اوپر دیکھا کرتے تھے، جب یہ آیت سورۃ المومنین کی نازل ہوئی اس کے بعد لوگوں نے نماز میں خشوع پیدا کر دیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، یہ نہ سمجھا کرو کہ میں محض آگے دیکھتا ہوں، بلکہ میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اب اس حدیث کا اگر آپ انالیسس کریں، دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ میں تمہاری ظاہری رکوع و سجود کو بھی دیکھتا ہوں اور جو تمہاری باطنی کیفیات ہیں ان پر بھی میری نگاہ ہوتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو رنگ زرد پڑ جاتا اور آپ کانپنے لگ جاتے، تو لوگ پوچھتے کہ ایسی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے کاش تمہیں یہی سمجھ آ جائے تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، تمہیں یہی پتہ چل جائے تو تمہاری نمازوں کے اندر جو ہے وہ خشوع پیدا ہو جائے، یہی تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ام رومان والدہ ہیں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی، فرماتی ہے میں نماز ادا کر رہی تھی، رسالت امام اپنا سیدنا صدیق اکبر نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا کہ مجھے یوں لگا جیسے ابھی میری نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نمازوں میں حرکت مت کرو، سیدھی پرسکون ہو کے کھڑی ہو جائیں آپ۔ تو آپ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کی طرح نماز میں حرکت نہ کیا کرو، پرسکون ہو جاؤ۔ آج ہماری آپ نمازوں پہ اگر غور کریں تو ہمارے اعضاء ساکن ہوتے ہی نہیں ہیں، مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور بالکل پرسکون رہے، جب سلام پھیرا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ قمیض میں دیکھو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، دیکھا تو بھیڑ تھا اور 17 جگہ سے آپ کا بدن سوج چکا تھا، بھیڑ نے 17 جگہ پہ کاٹا، یہ نماز کا عالم، یہ نماز کا۔ اور آج ایک مکھی اگر آ جائے تو ہم اس کو اڑاتے اڑاتے عمل کثیر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ نمازوں کے اندر اعضاء کا ساکن رکھنا اور نگاہ جو مقام سجدہ پر ہونی چاہیے۔ کاش ہمیں اسی بات کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہم نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ رسالت امام علیہ السلام کی اپنی نماز کا یہ عالم تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ نماز ادا فرماتے تو سینے سے یوں آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے، روتے تھے آپ، اتنا خشیت تھی آپ کی نماز کے اندر۔ لیکن آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے لباس کو درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اور حدیث پاک میں اچھا میں نے اکثر دیکھا لوگ نماز کے دوران کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی رائٹ، آنکھیں دیدے گھما گھما کے دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیا اللہ فرماتا ہے اس میرے بندے سے پوچھو کہ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی رحمان اور رحیم نظر آ رہا ہے جس کے تم متلاشی ہو، جس کو تم دیکھ رہے ہو؟ تو ہمیں نمازوں کے اندر جو ہے اپنے نگاہوں کو مقام سجدہ پر رکھنا چاہیے، اس بات کا ہمیں بطور خاص جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز کا وقت داخل ہوا اور اس نے اچھا وضو کیا، اچھا وضو کرنے کے بعد خشوع اور رکوع کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اگر وہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے، ظاہر بات نمازوں کی چل پڑی اور عبادات کی چل پڑی، تو ایک جو عبادات میں خشوع و خضوع کا معاملہ ہے جس پہ علامہ صاحب کلام فرما رہے تھے، مجھے مولا کائنات کی وہ بات یاد آ گئی کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا، زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ زرد کیوں پڑ جاتا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کون سا بوجھ اٹھانے، کتنا بھاری بوجھ اٹھانے والا، کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ یعنی وہ جو ایک تعلق ہے اللہ سے، نمازوں کے وقت، سجدوں کے وقت، تلاوت کے وقت، عبادات کے وقت، آپ بتائیے ذرا کہ کس انداز سے ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا قلب جو ہے وہ دنیا میں دھسا ہوا ہے اور ہمارا جسم جو ہے، ہم صرف جسمانی طور پہ حاضر ہوتے ہیں، بالکل وہ جو قلبی طور پہ، روحانی طور پہ حاضر ہونا ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ گزارش ہے جس طرح حضرت بہت خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، میں حدیث جبریل کا سہارا لینا چاہوں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
احسان عبادت کی، خشوع کی اس کیفیت کا نام ہے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر وہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ یقین رکھو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی سارا خشوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتانا چاہا، اور جس طرح آپ نے مولا کائنات علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اسی کا میں سہارا لوں گا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ علی کبھی آپ نے اس رب کو دیکھا بھی ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس کیفیت میں ہوتا ہوں، اس کیفیت میں ہوتا ہوں کہ میں دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے مجھے دیدار نہیں عطا فرماتا۔ اس ساری کیفیت کا نام جو خشوع ہے۔ اور ایک حالت جنگ میں آپ کے پاؤں میں تیر لگا اور دوستوں نے تیر نکالنا چاہا تو آپ نے فرمایا ابھی تکلیف ہو رہی ہے، اذیت کا احساس ہے، جب اذان ہوگی نماز کا وقت ہوگا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد۔ اب تکبیر تحریمہ کا فلسفہ کیا ہے کہ جب ہم کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے کاموں کو اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں، ہر حلال کام بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے نا کہ ایک روٹین کی، ایک فزیکل پریکٹس، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیں وہی بات ہے، اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ان کا تو مقام کے کیا ہی کہنا، ان کی نمازوں کا، ان کی تلاوتوں کا کیا کہنا، لیکن ہم تو بات وہ کر رہے ہیں جو بیمار ہیں نا، بیمار اس اعتبار سے کہ جو جسم سے جھکائے بیٹھے ہیں، جو زبان سے صرف تلاوت کر رہے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہے، وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، ان کے لیے کیا کہیں؟ جی اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ایک روایت اور رسم کا حصہ بن کے ریچولز بنا لی ہیں آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کی ادائیگی بس کافی ہو گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بتسعین، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 9 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکام تو سارے ہمارے لیے ہیں، آج کے مومنین کے لیے احکام ہے۔ سب سے پہلے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے الاخلاص فی السر والعلانیہ، چاہے میں تنہائی میں ہوں یا محفل میں بیٹھا ہوں، میری خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ آج ہماری خلوت اور جلوت کی نمازوں میں بھی جنید بھائی فرق آ گیا ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان میں میرے رب نے اپنے بندوں کی پہچان خود کروائی ہے، جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے مومن کا تعارف کروایا۔ اب دیکھیں تخلیق کے اعتبار سے تو ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، تخلیق کے اعتبار سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے جنہیں رحمان خود اپنا بندہ کہے وہ کتنے سعادت والے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات! وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رات کے وقت ان کے سجدے اور قیام کی بات ہو، دن کی بات ہی نہیں ہو رہی، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا اس حدیث کی طرف کہ جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ اور اس شخص کو بھی ملے گا جو رات کی تنہائی میں جب سارا زمانہ سو جائے اللہ کے خوف سے کبھی ایک آنسو بہائے، ایک آنسو کے بدلے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، اب بات کرتے ہیں اس صفت کی طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ترین مسئلہ ہے، کہ جہاں وہ صفات بیان کی کہ وہ لغو اور ابس باتوں سے اپنے آپ کو مومن محفوظ رکھتا ہے۔
آج زبان کنٹرول میں نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومن کی۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے۔ تو مومنین کی صفات جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، قرآن ہمیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اس میں جہاں اس بات پر زور دیا گیا کہ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، وہاں ہمیں یہ بتایا کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، ایمان والے مومنین کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت پر اس قدر توجہ دلائی کہ فرمایا کل قیامت کے دن لوگ اوندھے کر کے جہنم میں زبان کے کانٹے کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ زبان ہی کی، زبان کی حفاظت، یعنی غیبت ہے، گالی ہے، بد زبانی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے تو اسی لیے کہا گیا کہ من صامت نجا، جس نے سکوت اختیار کیا، سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت بنائی، وہ نجات پا گیا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی یعنی جو خاموش رہا نجات پا گیا نا، اسی طرح سے خاموش رہا نجات پا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میدان کو اتنا وسیع کیا، فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت۔ کیا بڑی بات ہے۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ ان دو باتوں کا فساد آپ دیکھ لیں کہ آج ہم سچ سے دور ہونے کی بنا پر کن ذلتوں اور رسوائیوں سے دوچار۔ یعنی اس کو میں یوں سمجھوں آسان لفظوں میں پروفیسر صاحب کہ آپ اپنی زبان کی یعنی قول کی اور اپنے کریکٹر کی کمٹمنٹ دے دیجئے تو آپ کو جنت کی ضمانت مل گئی۔ ایسا ہی ہے، سارے فتنے انہی سے ہیں۔ دنیا کے اندر فتنوں کی آماج گاہ جو دنیا بنی ہوئی ہے ان دو کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ اب ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان تو قبول کر لوں لیکن میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، میں ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو قریب کیا اور فرمایا کہ تم صرف ایک بات پر عہد کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اللہ! اب اس ایک جھوٹ نے اس سے ساری برائیاں دور کر دیں۔ تو جس جھوٹ پر اللہ کی لعنت آتی ہو، اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو دور کر دے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر مثالی ریاست کے قیام کے لیے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوا رہے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ مومن کی صفات کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹا نہیں ہوتا مومن، جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا مومن۔ یعنی آپ نے کتنی بار فرمایا کہ فلاں 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 خرابی ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، اس سے جھوٹ سرزد نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو زور دے کر ہمیں سمجھایا اور اس سے باز رہنے کی تلقین کی، اس میں اس بات کو اہمیت دینی چاہیے کہ سچ کے سوا ہماری زبان سے کچھ نہ نکلے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب اب اس میں ایک بات بتائیے، اب تھوڑا سا اس کو ریلیونٹ کرتے ہیں آج جو ہماری سماج ہے اس کے ساتھ۔ گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان تراشیاں ہم کرتے ہیں، الزامات ہم لگاتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا، میں بہت پریسائزلی مطلب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ ایک زمانہ تھا محفلیں ہوتی تھیں، کسی کی غیبت ہوتی تھی تو وہ ٹریول کرتے کرتے پہنچتی تھی۔ آج آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، آپ نے ایک ٹویٹ کیا، میں سماجی لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں مذہبی لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ایک عام آدمی کی، اس میں سبھی ہم شامل ہیں، الا یہ کہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھے۔ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ایک الیکٹرانک غیبت خانہ آپ کھولتے ہیں، پھر لوگ اپنی نیکیاں لے کے اس الیکٹرانک غیبت خانے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں، اس پوسٹ کو جو ہے مزید مطلب شیئر کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک وقت میں غیبت جاتی ہے اس الیکٹرانک غیبت خانے کے ذریعے، اور اس کے بعد تفاخر سے ہم اپنی نیکیوں کو آگ لگاتے ہیں اور سائن آف کر کے ہم باہر نکل آ جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے صاحب، یہ تو اتنی شدید بات ہے کہ اب تو معاملہ ہی ہاتھوں سے سارا نکل گیا۔ علامہ صاحب، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ رہا ہے تو آپ نے کھجوروں کا تھال بھیجا
اور فرمایا کہ یہ تیرے لیے تحفہ ہے، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے میری برائی کی اور اپنی نیکیاں میرے حوالے کر دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں اور اپنے دامن گناہوں سے بھر رہے ہیں۔ زبان اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی رینج جو ہے تمام جسمانی اعضاء سے سب سے زیادہ اس کی رینج ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے رسالت امام صاحب کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ برائی کی بنیاد رکھتا ہے، حابیل قابیل میں جس کا قتل ہوا، جسے جو قاتل تھا، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے گناہوں کا ایک حصہ اس کے دامن میں جاتا رہے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی برائی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس برائی کو آگے بڑھانے والے جتنے ہوں گے ان کے گناہوں کا جو ہے وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ایک حصہ جو ہے داخل ہوتا رہے گا۔ آج تو چسکا لینے کے لیے آپ دیکھیے نوجوان طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، آپ تو ایک تو سلسلہ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ اب کون کون شامل ہو گیا بغیر تصدیق کے، بغیر اب تو اتنا یعنی فتنہ برپا ہو گیا کہ احادیث مبارکہ کو جو مطلب ہے من گھڑت ہیں یا وضع کردہ ہیں یا بغیر اس کو اتھینٹسٹی کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ رسالت امام صاحب ارشاد گرامی جس نے بغیر تصدیق کے میرے بارے میں بات کہی گویا اسے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا۔ تو یہ بھی نہیں سوچتے۔ میں اکثر منع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایسا جو دینی معاملہ ہو اسے بہت محتاط ہو جائیں۔ جو احادیث آپ بھیجتے رہتے ہیں کم از کم پہلے کسی عالم دین یا مفتی سے پوچھ لیں کہ آیا یہ موجود ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، الٹا گناہ ان کے دامن میں آ رہا ہوتا ہے۔ سر میمز بن رہے ہیں، جوکس بن رہے ہیں، لطیفے بن رہے ہیں، ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرعی فریضہ سمجھ کر لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ یہی سوشل میڈیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بھیانک صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کیجیے صاحب۔ ایک ٹویٹ، ایک پوسٹ ہمیں کہاں پہنچا دے گی؟ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم گناہوں کو جو ہے منکشف کر رہے ہیں، بے پردہ کر کے ایک بندے کو جیسے چھاج میں ڈال کے چھٹنے کے مترادف ہوتے ہیں ویسے ہم اس کا حشر کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی برائی ہوتی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا اس کا عذاب ملے گا؟ ہمیں اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم، بلکہ میں کہتا ہوں یہ شیئر والا سسٹم بند ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہو ضرور شیئر کر لیں جس میں، لیکن اتھینٹسٹی بھی پہلے جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بیہودہ لغو بات ہوتی ہے۔ حسان بن سنان علیہ رحمہ، آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کسی سے پوچھا یار تیرے یہ بالا خانہ بڑا زبردست ہے، کتنے کا بنا، کیسے بنا، کب بنا؟ تو اچانک دل میں خیال ہے، اس سے معلومات دل میں آئی، میں نے بےہودہ گفتگو کی لغو میں نے بات کی، میرا اس سے کنسرن نہیں کوئی نہیں، میں نے پوچھا اس کے کفارے کے لیے 1 سال آپ روزے رکھتے رہے۔ اللہ اکبر! کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے لغو بات میں نے کیوں کی، امانتوں کی پاسداری نہیں، عہد کی پاسداری نہیں ہے، کچھ ہمارے پاس ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم لوگوں کے جو ہے وہ اپنا کریکٹر اچھال رہے ہوتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے رات میں تو ہم لوگوں کے کریکٹر اچھال رہے ہوتے ہیں، غیبتیں، بہتان، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اس صورتحال میں جہاں پر ہم اس وقت الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہم نے جو ایک طوفان بدتمیزی، میں تو کہتا ہوں کہ بہت آگے ہم نکل گئے نا، اب تو صورتحال ہی بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ اس میں ایک اور جو صفت کی بات مومن کی ہو رہی ہے اس پہ بھی ذرا سا ہم ساتھ ساتھ مطلب ریلیونٹ کر کے اس کو کلام کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، بخیل نہیں ہیں، اجزا بن کے نہیں بیٹھتے مال پہ۔ جناب اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو میرے رب نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم اس کی خلافت لے کر آئے ہیں۔
تو جب تک ہم جس کے خلیفہ بن کے آئے ہیں اس کی صفات کا اثر ہماری نفسیات پہ اور معاشرے پہ نہیں ہوگا تو یقیناً برکت حاصل نہیں ہو سکے گی. تو صفات الہیہ کا عکس جو ہے وہ معاشرتی طور پہ نظر آنا چاہیے. تو میرے رب کی جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا انہی میں ایک یہ ہے کہ میرا رب سب سے بڑا سخی ہے، الواسع، المعز، المالک، القدوس، السلام، المؤمن. میرے رب نے اپنی طرف بھی صفت مومن کو منسوب کیا ہے. تو ایمان کی صفت جب ہماری طرف منسوب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے میرے کردار میں فروغ امن ہونا چاہیے. بھائی سبحان اللہ. امن کو ہم نے پھیلانا ہے. تو جب تک ہماری زبان اپنے قابو میں نہیں ہوگی تو اس وقت تک تو امن نہیں پھیلے گا. اس کے بعد المعز، یہ بھی میرے رب کی صفت ہے کہ میرا رب عزت دینے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے. تو جب میں اس کی خلافت کر رہا ہوں یہاں تو میرے اندر بھی وہ صفت کا عکس نظر آنا چاہیے جو رب کائنات کی صفت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ طواف کعبہ کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے، جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ آج سیاسی اختلافات بھی ہیں، اعتقاد کا اختلاف بھی ہے، مسلک کا اختلاف بھی ہے، فکر کا اختلاف بھی ہے، صحیح بات. لیکن اس کے باوجود جو تکریم انسانی کا درس قرآن اور حدیث نے دیا ہے اسے ہم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. ایسا ہی ہے جی. یہ جو تکفیر کی کیفیت جگہ جگہ نظر آتی ہے نا، ایک دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو خطاب کر کے مومن کی شان بیان فرمائی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، آقا کو میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور پھر آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک، کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری فضا کتنی پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی شاندار ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدہ، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منہ، اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ بندہ مومن اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کی حرمت کم ہو گئی، لیکن یہ احساس دلانا امت مسلمہ کا مقصود. عزت کیا ہے، بالکل توقیر کیا ہے، پریسٹیج کیا ہے، ڈگنیٹی کیا ہے. اور آخری جملہ بڑا سمجھنے والا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، کہ ہمیں کسی بھی مومن کے بارے میں گمان اگر کرنا بھی ہو تو خیر کا گمان کرنا چاہیے، شر کا گمان بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو باتیں میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کاش کہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھ آ جائیں. ہم تو ساری بارڈرز، حدود و قیود توڑ کر نکل گئے آگے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے نا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے، جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے پھر یقیناً گمراہ ہو جاؤ. یعنی اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہی بات چونکہ وہیں رک گئی، لیکن اچھا یہ بات ہو گئی. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹرینڈنگز جو ہے وہ اچھی باتوں کی نہیں ہوتی ہیں. آپ ٹویٹر پہ اٹھا لیں، فیس بک پہ اٹھا لیں، جتنے ہیش ٹیگز ہوں گے جب وہ انتہائی گھٹیا ترین جو ہوں گے وہی سب سے زیادہ جو ہے ٹرینڈنگ کے اندر موجود ہوں گے. مال کے حوالے سے شارٹ کامنٹ کر دیجئے کہ یہ جو مال پہ ہم اژدہے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ نشانی تو مومنین کی یہ بھی ہے. جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک عطا سب کو کرتا ہے، لیکن پھر یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ حاصل کس سے دوبارہ کرنا چاہے. دیتا سب کو ہے، لیتا ہر ایک سے نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے، اور جو سمجھ آتے ہیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا رب سب کو عطا فرمائے، لیکن حوصلہ اور دل وہ عطا فرمائے جو عثمان غنی کو عطا فرمایا. اور پھر عثمان کو میرے رسول نے اپنی زندگی میں 6 بار لکھ کر، ظاہری حیات میں 6 بار لکھ کر جنت عطا فرمائی. تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اللہ کرے ناظرین یہ جو چیک لسٹ ہم لیے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. آخر میں جاتے جاتے ناظرین، مومن پر مومن کے 7 حقوق جو واجب ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. بہت توجہ سے سنیے کہ 7 حقوق ہے کیا. پہلا کہ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت و تکریم ہو، یعنی مومن کی وہ بے توقیری نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی عزت کرے، اس کی ڈگنیٹی، اس کی پریسٹیج کا خیال رکھے. دوسری بات، دل میں محبت اور مودت ہو، یعنی وہ اس کا ادب بھی کرے، اس سے محبت بھی کرے اور اس کی دل جوئی بھی کرے. تیسری بات، اسے اپنے مال سے حصہ دے جو اللہ نے عطا کیا ہے نا، یہ اللہ کی امانت دی گئی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سے خرچ کرنا ہے. چوتھی بات، اس کی غیبت نہ کرے، بیک بائٹنگ نہ کرے صاحب، بیک بائٹنگ نہ کرے، بچائیں اپنے آپ کو، بہت شدید ترین اس کا عذاب ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. پانچویں بات، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے،
پوچھ لیا کریں اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے جاننے والوں کو کہ طبیعت کیسی ہے، دل بھی بہل جاتا ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے۔ چھٹی بات، اس کی وفات کی صورت میں اس کے جنازے میں شریک ہو، چلا گیا نا، بس یہ خیال رکھیے گا کہ وہ گیا ہے تو آپ کو بھی جانا ہے، آج آپ اسے کاندھا دیں گے، کل کوئی آپ کو کاندھا دے گا۔ اور ساتویں بات، اس کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات سے یاد رکھے، برا نہ کہیں جانے والے کے بارے میں، جو چلا گیا اب دعائے مغفرت کریں۔ بس ان 7 باتوں کا خیال کر لیں انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حقوق آپ ویسے ہی ادا کر دیں گے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور حصول ملازمت کا عمل ہے، بہت توجہ سے سنیے کیونکہ آج بہت سے لوگ نوکریوں کی تلاش میں، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت اچھی جاب آپ کے ڈور پہ نوک کرے گی۔ اور آئیے جناب، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارک کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد حیثیت کا درجہ اختیار نہ کر لو۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى